اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آج خصوصی طور پر ہم ونٹر اپیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے موسم کے تغیر و تبدل کے ساتھ ساتھ ہر چیز پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جہاں دیگر چیزوں پر ہوتا ہے وہاں انسانوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بلینکٹس میں ہیٹر لگا کر اور گھر میں بیٹھ کر بڑے مزے سے مونگ پھلیاں کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ سردی بڑا انجوائے کرنے کا موقع ہوتا ہے کہ جناب گرم کپڑے نکالے جائیں اور اونی لباس ہو اور بہترین انوائرمنٹ ہو، ٹیمپریچر کمرے کا ایسا ہو کہ محسوس نہ ہو کہ سردی ہے، اور اس میں بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہی سردی ان لوگوں کے لیے کس قدر شدید ثابت ہوتی ہے اور ہو رہی ہے جو سیلاب زدگان ہے، جن کے گھر اس سیلاب کی نظر ہو گئے، جن کی املاک اس سیلاب کی نظر ہو گئی، اور آج وہ کھلے میدانوں میں موجود نظر آ رہے ہیں۔ اور ان کے علاوہ وہ بہت سے غریب و نادار افراد کہ جن کے گھروں پر چھت نہیں ہے یا معقول انتظامات نہ ہونے کے سبب یہ ایک دم سے جو لہر آئی ہے سردی کی، اس کے سبب وہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں یہ آپ انہی کے دل سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم اگر ان کا تذکرہ کریں تو رسماً یہ کہہ سکتے ہیں جناب بڑی سردی ہے، اور ان لوگوں کے لیے زیادہ سردی ہے کہ جن لوگوں کے پاس انتظامات نہیں ہیں، اور بہت کچھ اس کے بارے میں کہا جائے۔ اچھا، صرف سردی نہیں آتی، سردی آتی ہے تو اس کے ساتھ ڈیزیز بھی آتی ہے، نزلہ، کھانسی، بخار اور اس ٹائپ کی چیزیں، کہ جس سے ویسے ہی ایک عام جو صحت مند شخص ہے جب وہ سردی سے متاثر ہوتا ہے تو ایک بیمار شخص جو ہے وہ اپنی نقاہت کے سبب، کمزوری کے سبب مزید اس سردی کو اور اس موسم کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپیل کی جا رہی ہے آپ سے ونٹر موسم میں، اور ونٹر سیزن کی اپیل جو ہے بہت اہم ہے۔ اگر ایک رات آپ سردی کی رات سڑک پر گزار لیں یا کھلے میدان میں گزار لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ضروری ہوتا ہے گرم لباس کا ہونا یا بلینکٹس کا ہونا یا ایسے انوائرمنٹ کا یا ایسے ٹیمپریچر کا ہونا کہ جس میں انسان عام طور پر سانس لے لیتا ہے، اور آسانی سے ایسے موسم میں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہر صورت اس حوالے سے آپ سے اپیل کی جا رہی ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ہم ویسے بھی آپ کی خدمت میں الحمدللہ حاضر ہوتے رہے ہیں، یہ کم و بیش 14واں سال ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ ہر سال یہ اہتمام کیا جاتا ہے جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہو، جب بھی کوئی سیلاب والا معاملہ ہو یا ارتھ کوئک کے سبب جو تباہی اور بربادی ہوئی اس کے حوالے سے بات ہو، یا خشک سالی کے حوالے سے پانی کی کمی کے سبب ایسا کوئی مسئلہ آ جائے ہمارے تھر کے علاقوں میں، تو آپ نے دیکھا کہ صرف یہ ARY ہے کہ جو پوری قوت کے ساتھ پوری دنیا میں رہنے والوں تک اپنی یہ آواز پہنچاتا ہے کہ آئیے مدد کریں اپنے ہم وطنوں کی، مدد کریں ان غریب و نادار خاندانوں کی کہ جو اس وقت آپ کی مدد کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ اپنے اپنے گھروں میں یقیناً آرام سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ جب آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے موسم سرما کی امدادی پیکج کے راشن پیک، کمبل، جیکٹ جو ہے $121 میں، $121 میں آپ یہ ارینج کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے ضرور کریں، ایک سے زائد اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ضرور کریں انشاءاللہ۔ اس حوالے سے ہمارے علماء حضرات سے بھی ہم بات چیت کریں گے۔ میرے بائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی اطہر میاں صاحب ماشاءاللہ قادری تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب ممتاز و معروف قاری و نعت خواں جناب قاری اسد الحق موجود ہیں، جو بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس سے قبل کہ ہم آغاز کریں اپنی گفتگو کا، میں نے سرنامہ کلام میں بہت سی بات ایسی کہہ دی ہے کہ جو انشاءاللہ زیر بحث آ جائیں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ کلام آپ سے شامل کریں اور اس کے بعد پھر ہم کالز کی جانب بڑھیں گے اور گفتگو کی جانب بڑھیں گے۔ ہر وقت رہے دل میں تیری یاد الہی، ہر وقت رہے دل میں تیری یاد الہی،
شہر ہمیشہ رہے آباد الہی، یہ شہر ہمیشہ رہے آباد الہی، بس لاج سرے حشر گنہگار کی رکھنا، بس لاج سرے حشر گنہگار کی رکھنا، ہو جائے نہ محنت کہیں برباد الہی، ہو جائے نہ محنت کہیں برباد الہی، آبا کو میرے بخش دے اے بخشنے والے، آبا کو میرے بخش دے اے بخشنے والے، قائم رہ دین پر میری اولاد الہی، قائم رہ دین پر میری اولاد الہی، تو ارض و سماوات کا خالق ہے خدایا، تو ارض و سماوات کا خالق ہے خدایا، یہ دشت و جبل ہے تیری ایجاد الہی، یہ دشت و جبل ہے تیری ایجاد الہی، حق تیری عبادت کا ادا ہو نہیں سکتا، حق تیری عبادت کا ادا ہو نہیں سکتا، جتنی بھی عبادت کرے شہزاد الہی، جتنی بھی عبادت کرے شہزاد الہی، ہر وقت رہے دل میں تیری یاد الہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر وقت رہے دل میں تیری یاد الہی۔ کیا بات، حمد رب جلیل پیش کر رہے تھے جناب قاری اسد الحق، اور احساس ونٹر اپیل ٹیلی تھون 2022 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ سال گزر رہا ہے، اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ آج یکم جمادی الثانی ہے، یعنی کہ چاند نظر آ گیا ہے، اور جمادی الثانی پاکستان میں آج یکم ہے، اور اس اعتبار سے اس ماہ مبارک میں خلیفۃ الرسول خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے، اور یہ مہینہ انہی کے نام سے منسوب ہم سمجھتے ہیں، اور اس میں بہت تذکرے آپ کے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ونٹر اپیل ہے، احساس ونٹر اپیل
ٹیلی تھون جو ہے اس میں بنیادی جو چیز ہے، بنیادی جو ضرورت ہے وہ ہمارے مستحق بہن بھائیوں کے لیے جو پیکیجز ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ موسم سرما امدادی پیکیج، راشن پیک، کمبل، جیکٹس $121 یعنی $121، سیلاب متاثرین راشن ٹینٹ، مچھردانی $185، آنکھوں کا آپریشن $55، مسجد کی تعمیر $9,500، راشن پیک $75، چھوٹا ہینڈ پمپ $300، بڑا ہینڈ پمپ $750، چھوٹا کنواں $945، بڑا کنواں $3045، اور سادات پروجیکٹ جو ہے $121، یعنی سادات کی خدمت میں جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں بطور ہدیہ، بطور تحفہ، اس کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ بہرصورت یہ سب چیزیں آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو آپ کو فوٹیجز دکھائے جا رہے ہیں وہ اس لیے دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں بلکہ پریکٹیکلی احساس جو ہے اس بات کو محسوس کرتا ہے۔ احساس کا نام ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ احساس ہے اس بات کا، آپ کے درد کا، آپ کے دکھ کا، آپ کی بیماری کا، آپ کے سرد و گرم کا، آپ کی پانی کی کمی کا، آپ کے گھر نہ ہونے کا، آپ کے سیلاب زدہ ہونے کا، آپ کی املاک کے ضائع ہونے کا، ہر چیز کا احساس لیے احساس جو ہے وہ یہ ٹیلی تھون کر رہا ہے، تاکہ تمام دنیا میں رہنے والے ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں کہ آیا یہ جو کچھ اپیل کی گئی ہے، جتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں اپنے مستحق بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں اور بہت اچھی بات ہے، ہم سب کی ستائش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر ہی میں بات بتا دوں آپ کو کہ احساس میں جو کام ہو رہا ہے وہ مفتیان دین کی رہنمائی کے ساتھ ہو رہا ہے، علماء حضرات کی موجودگی میں ہو رہا ہے، اور بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور بہت اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی زبردست اس سے چیک اینڈ بیلنس بھی ہے، جو پیسہ جس مد میں آ رہا ہے اسی مد میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس کو عرصہ دراز ہو گیا اس تمام کام کو کرتے ہوئے، اور میں پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں احساس کی کہ واقعتاً یہ بڑے ڈیووٹڈ لوگ ہیں، بہت اچھے انداز میں اپنے امور انجام دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلمان ظاہر ہے ایک جسد واحد کہا گیا ان کو، اگر کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ پورا جسم، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم اس کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال ہے جو موجودہ سردی ہے، ایک تو اس میں شدت بہت ہے، اور شدت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے زیادہ شدید ہے کہ جو بے گھر ہو گئے ہیں، سیلاب سے متاثر ہیں، ان کے املاک، ان کے مکانات وہ سب بہہ گئے ہیں پانی میں، اور اس وقت جو صورتحال ہے ان کے لیے کتنی شدید ہوگی۔ تو کیا امت مسلمہ کو اس وقت کس طرح سوچنا چاہیے اور ان کی امداد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ رئیس بھائی، یقیناً یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، اور ہم جس دین کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، اس کی بنیادی تعلیمات کے اندر ہی تعاون ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی بار بار اس بارے میں ارشاد فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کرو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ وہ کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کی شان یہ تھی کہ حضور مدد کرنے والے تھے، دوسروں کے کام آنے والے تھے۔ جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس پہلی وحی کی جو کیفیات تھیں، ان کیفیات کے سبب آپ جو ایک کپاہٹ کی اور یہ پریشانی کی کیفیت تھی، جب آپ اس کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سرکار گفتگو فرماتے ہیں، تو اس وقت جو تسلی آمیز کلمات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی پہلی وحی آئی ہے، یعنی اب اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، دین اسلام کی ابھی عملی تعلیمات کا اطلاق بھی نہیں ہو، لیکن اس سے پہلے حضور کی شان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ یتیموں پہ شفقت کرنے والے ہیں، جن کا کوئی کمانے والے نہیں ان کو کما کر دینے والے آپ ہیں، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والے نہیں ان کا بوجھ اٹھانے والے آپ ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت مبارکہ ہی تعاون اور دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا، اسی کے مطابق حضور کی پوری زندگی میں بسر ہوتی نظر آتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت، یہی جذبہ ہمیں صحابہ کرام میں نظر آتا ہے، جیسے بھی آپ نے
ذکر کیا حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جس انداز میں اپنا مال خرچ کیا دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اور صحابہ کرام کی امداد کے لیے، صحابہ کے لیے بھی مثال بن گئے، مثال بن گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے اس وصف کو بیان فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک کر لے اپنے آپ کو بھی، اپنے مال کو بھی پاک کر لے، رب کی رضا کو حاصل کر لے۔ تو پھر جب انہوں نے کوشش کی تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہو گئے، یعنی انہیں اپنی رضا کی سند عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے بھی یہی رہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو حفاظت مل جائے، پناہ مل جائے۔ تو یہ ساری کی ساری جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس درد کو محسوس کریں۔ دیکھیں جسم کا وہ حصہ جو جس میں جان ہوگی نا وہی تکلیف کو محسوس کرے گا، بالکل بالکل۔ اگر اس حصے میں جان ہی نہ ہو، جسم کہتے ہیں سن ہو گیا، تو پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو مفلوج ہو جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو معاشرے کے وہی افراد جو دوسروں کے درد کو محسوس کرتے، در حقیقت وہی معاشرہ زندہ ہے، وہی معاشرہ جس میں لوگوں کا درد محسوس کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے کام بھی آ جائے۔ میں آپ سے ہمدردی تو کروں کہ رئیس بھائی بڑی تکلیف میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہ کروں، تو صرف ہمدردی کرنے سے بھی جو ہے نا وہ درد کم نہیں ہوتا۔ بلا شبہ یہ بھی ایک بڑا کام کی بات ہے، لیکن کوشش کریں عملاً جتنا کام آ سکیں وہ کام آئے، اور پھر جب آپ کو اتنا بہترین پلیٹ فارم مل جائے جو بڑے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور بڑی اوتھینٹسٹی کے ساتھ اور پوری پاور کے ساتھ، یعنی پوری ایک بھرپور ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے امداد لینے کے بعد پھر اس کو امداد مستحقین تک پہنچا بھی رہا ہے اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا دستے تعاون دراز کرنا چاہیے، اور پھر نیکی ایسی کہ کہتے ہیں کہ وہ نیکی تو اچھی ہوئی ہے کہ جو سیدھا ہاتھ دے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو یہاں تو ایک ایسی نیکی ہے کہ دینے والا پتہ نہیں دنیا کی کس کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جن کو دیا جا رہا ہے وہ پتہ نہیں دنیا کے کس خطے اور کونے کے اندر ہے، نہ دینے والے کو پتہ کہ کس کے اوپر خرچ ہوا، نہ لینے والے کو پتہ کہ کس نے میرے لیے دیا، لیکن اتنی خفیہ نیکی کہ وہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں تیرا دیا ہوا مال تیرے بندوں پہ خرچ ہو جائے، اور یہاں وہ جس کے لیے دعا کریں نام بھی نہیں پتا، بس وہ دستے دعا دراز کر رہے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ جب یہ مسکین لاچار اور غریب افراد جب آپ کے لیے دستے دعا دراز کریں گے تو آپ کی کتنی بگڑیاں بن جائیں گی۔ تو یقیناً یہ وقت ہے محسوس کرنے کا، احساس کرنے کا۔ آپ نے جیسے کہا کہ اپنے گھروں میں ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو باہر جو سردی کی شدت وہ کسی کو نہیں پتا، یہ تو اسی کو پتا ہے جو باہر ٹینٹ میں ہے، جو باہر خیمے کے اندر، اور کوئی ایسے بھی ہے جن کو خیمہ بھی نصیب نہیں ہے، خیمہ بھی نصیب نہیں، کھلے آسمان مطلب ان کا جو ہے نا وہ چھت بنا ہوا ہے، یقیناً بڑی دقت اور تکلیف کے مراحل ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے اسباب بنائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی کسی کام آ سکیں۔ کیا کہنا ہے، بہت اچھی بات آپ نے دوران گفتگو کہی کہ سانس لیتا ہوا معاشرہ، سانس لینا کافی نہیں ہے بلکہ سانس لے کر اپنی زندگی جیتے ہوئے دوسروں کی تکالیف کو محسوس کرنا، زندگی اس کو کہتے ہیں، ورنہ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو زندہ نظر آ رہی ہیں لیکن وہ صرف سانس لے رہی ہیں۔ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ہماری تاریخ اسلام جو ہے اس بات سے، ایسے واقعات سے بھری ہوئی نظر آتی ہے کہ جس میں تعاون ہی تعاون، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر والتقویٰ فرمایا، لیکن جو اس کا دوسرا حصہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ برائی اور گناہوں کے کاموں میں تعاون نہ کرو، وہی ہو رہا ہے آج کل۔ پہلے حصے پر عمل نہیں ہو رہا، دوسرے حصے پر زیادہ عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہر صورت ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ چونکہ عہد صحابہ کا آپ نے ذکر فرمایا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہو، یا دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کیا طریقہ کار تھا باہمی تعاون کے حوالے سے؟ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو کیا ان کا طرز عمل ہوتا، کسی کی ضرورت کو دیکھتے تو کیا طرز عمل ہوتا؟ ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں جاننا چاہیے کہ آیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا طرز عمل تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لازیدنکم، صدق اللہ العظیم۔ رئیس بھائی، آج جو یہ ونٹر اپیل کی جا رہی ہے اور احساس کے پلیٹ فارم سے جو بات کی جا رہی ہے، تو احساس ہوا تو کیا گیا، اور یاد رکھیے گا دین خیر خواہی کا ہی نام ہے، اور دین اسلام نے خیر خواہی لوگوں کو سکھائی ہے،
اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے اگر اعمال کو دیکھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر شے میں احساس کیا. وہ واقعہ کیونکہ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ نے کیا تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کوئی ایک حبشی غلام کو مار رہا ہے. اسے تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا ہے اور اس پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں, پتھر مارے جا رہے ہیں. اب سیدنا صدیق اکبر نے احساس کیا. ابھی جانتے نہیں ہے کون, ابھی معلوم نہیں ہے اس کا نام کیا ہے, وہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کے رسول کا غلام ہے کہ نہیں ہے. احساس ہوا انسانیت کا کہ یہ کوئی شخص تو ہے, انسان تو ہے جسے مارا جا رہا ہے, جس پر ظلم کیا جا رہا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کو برداشت نہ ہوا. آپ اس غلام کے قریب پہنچے اور کہا اے غلام تجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس غلام نے کیا کہا کہ مجھے رسول اللہ کی غلامی اختیار کرنے پر مارا جا رہا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دل آپ دیدہ ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ بندہ جسے مارا جا رہا ہے, جس کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور وہ چلا رہا ہے احدن احدن کی صدائیں بلند کر رہا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہنچے اور آپ نے مال لیا, اور مال لے کر جب اس غلام کے مالک کے پاس پہنچے, کہا جو تمہارے پاس غلام ہے جس کا نام بلال ہے, میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. کہا کتنے میں خریدنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر ایک جو چیز اہم ہے کہ یہ معاشرے کا اصول رہا اس دور سے بھی کہ جب کسی شے کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو لوگ اس کی پرائس بھی انکریز کر دیتے ہیں. اب پیسے بڑھا دیے گئے, کہا اتنے اشرفیاں لوں گا تو دوں گا. آپ نے وہ اشرفیاں دیں اور دینے کے بعد غلام کا جو آقا تھا وہ کہتا ہے ابو بکر میں تو سمجھتا تھا تم اچھے تاجر ہو, لیکن آپ نے جو کم پیسوں میں بکنے والا غلام تھا زیادہ پیسے دے کر خرید لیا. آپ نے کہا گھاٹے کا سودا میں نے نہیں تم نے کیا. اگر اس کے بدلے ابو بکر سے سارا مال طلب کر لیتے تو ابو بکر سارا مال دینے کے لیے تیار تھا. آپ اندازہ کریں کہ یہ احساس ہی تھا کہ ایک انسانیت کا احساس. اور کیوں نہ ہو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تربیت کرنے والے کون ہیں, انہیں سکھانے والے کون ہیں, انہیں بتانے والے کون ہیں کہ انسانیت کا آپ کے اندر درد ہونا چاہیے. اور آج احساس نے احساس کیا. بہت اچھی بات. اور اگر یہ احساس نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے اور بھی لوگ موجود ہیں جو اس وقت آرام سے سو رہے ہیں, لیکن سیلاب میں جو لوگ پریشان ہیں ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ پا رہے. تو یہ احساس نے ایک بیڑا اٹھایا اور یقیناً یہ ایک پل کا کام کر رہے ہیں جو لوگوں سے امداد لے کر غریبوں تک پہنچا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو پہنچ رہی ہیں ان کی دعائیں ضرور رائگاں نہیں جائیں گی, ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی, کیونکہ جس کو مدد پہنچتی ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور جو مطمئن ہو کر دعا کرتا ہے, ایک تو کرب کے حالت میں دعا ہوتی ہے اللہ اسے بھی سنتا ہے, اور ایک اللہ کا شکر بجانے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سردی کے اندر مجھے کمبل مل گیا, اس سردی میں مجھے جیکٹ مل گئی, اس سردی میں جہاں مجھے کھانے کو کچھ نہیں تھا وہاں تو نے مولا مجھے کھانے کو کچھ دے دیا. تو اب جو دعا نکلتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. واہ واہ واہ, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور اس میں جہاں احساس ہے, جہاں ظاہر ہے انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں ایک احساس بیدار ہو جاتا ہے اپنے ہم مذہب کے لیے. یعنی مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جذبہ ہمدردی اور ایثار پیدا ہو جاتا ہے. مفتی صاحب نے جو بات فرمائی بڑی بنیادی بات ہے کہ احساس بھی, اور اس میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو بکر اسے آزاد کرنا ہے. تو امیہ بن خلف جو ان کا جس کے قبضے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور بے انتہا جن کو تکالیف دی جا رہی تھی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطیر رقم کے عوض جب انہیں آزاد کرایا تو آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایک حبشی غلام کو اتنی خطیر رقم دے کر آزاد کرایا. چونکہ غلاموں کے خریدنے کا طریقہ کار اس تاریخ بتاتی ہے ایسا تھا کہ بہت خوبصورت لہیم شہیم اور کوئی ایسا غلام کہ جسے دکھایا جا سکے جناب یہ غلام ہم خرید کے لائے ہیں. تو غلام بھی تو پھر یہ سرکار علیہ السلام کا غلام تھا, اسے جتنی رقم دی جاتی وہ کم. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک بار میں بصرہ کے بازار میں گیا اور میں نے ایک غلام خریدا, اور اس غلام کی کیفیت بتا رہا ہوں. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بصرہ کے بازار میں گیا غلام کو خریدا, دیکھا کہ بہت خوبصورت ایک غلام ہے
کہ جو غلاموں کی صف میں موجود ہے میں اس کو لے آیا اپنے ساتھ، اور لانے کے بعد میں نے غلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ غلام کا کیا نام ہے؟ تو غلام کہتا ہے آقا جو نام رکھ دے غلام کا وہ نام ہے۔ اللہ اکبر! آپ غلامی کا انداز دیکھیں، تو وہ تو غلام بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، یہ بصرہ کے غلام کی بات کر رہا ہوں میں۔ پھر حضرت حسن بصری اس سے پوچھتے ہیں کہ غلام کیا پہننا پسند کرے گا؟ وہ غلام عرض کرتا ہے آقا جو پہنا دے غلام کا وہ ملبوس ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اور حضرت حسن بصری تیسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ غلام کیا کھانا پسند کرے گا؟ تو غلام یہ عرض کرتا ہے آقا جو کھلا دیں غلام کی وہ خوراک ہو جائے گی۔ حضرت حسن بصری کو غش آ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بے ہوش ہونے کے بعد جب بے ہوش میں آتے ہیں، احباب پوچھتے ہیں، معاصرین پوچھتے ہیں حضرت کیا معاملہ ہے؟ آپ بصرہ کے بازار میں گئے، غلام کو خرید لائے، اس سے سوالات کیے، جوابات آپ نے سنے، آخری جواب پر آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی حالت میں نہیں تھے، آپ بالکل بے ہوشی کی صورت میں تھے، اور جب ہوش آیا تو اب یہ جسارت کر رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ میں اسے خرید کے لایا ہوں، یہ مجھے آقا کہہ رہا ہے، یہ میری اتنی یہ اطاعت کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، تو مجھے بطور بندہ اللہ کی کتنی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ بات سوچ کر مجھے غش آ گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر! تو وہ غلام تو سرکار علیہ السلام کے غلام ہے جناب، کہ جب فتح مکہ ہو رہا ہے تو فرما رہے ہیں سرکار آئینہ بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ چونکہ اذان دلوانی تھی۔ تو ایسے عظیم الشان غلام کی بات ہوئی جن کا ذکر کیا بہر صورت، اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ کیا فرمائے گا حضرت سلف صالحین کی اگر ہم بات کریں، اولیاء امت کی بات کریں، یہ جو ہمیں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں نا اہل اللہ کے، غوث العظم پیران پیر دستگیر کا حوالہ دیں، حضرت خواجہ غریب نواز کا، یا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، یہ جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں تعلیمات تو دی ہے، دعوت تو دی ہے دین کی، لیکن سوشل ورک بہت کیا ہے، سماجی بہبود کے بڑے کام کیے، اور اس میں بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرب ہر انداز میں کیا ہے۔ کیا فرمائیے گا کہ ان کا جو طریقہ کار ہے ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ رئیس بھائی بڑی اہم بات ہے، خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں بالکل اس بات کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اصل نام لوگوں کو نہیں پتا مگر ہر کوئی جانتا ہے غریب نواز کے نام سے۔ تو غریب نواز کا مطلب ہی وہ جو غریبوں کو نوازنے والے، تو اب کتنے غریبوں کو نوازا ہوگا کہ ہر غریب کہتا ہے کہ آپ ہی غریب نواز ہیں۔ اسی طرح داتا گنج بخش داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اصل نام لوگوں کو نہیں پتا جی داتا صاحب یعنی عطا کرنے والے۔ تو یہ جو اولیاء کاملین، یہ جو اولیاء کاملین ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے کی تبلیغ بعد میں ہے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں تبلیغ بعد میں ہے، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا پہلے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام ہی یہ کہا کہ معاشرے کا وہ طبقہ جو پسا ہوا طبقہ شمار کیا جاتا تھا، جس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، جس کو حکمران طبقے نے رسوا کیا ہوا ہوتا تھا، جو بنیادی ضروریات سے محروم ہوا کرتا تھا، یہ اسے اپنے دسترخوان پہ بٹھایا کرتے تھے۔ جس طرح آپ نے کہا بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب، حقیقت یہی ہے کہ ان کے دسترخوان اتنا وسیع ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ بھی حیران و پریشان ہوتا تھا کہ بادشاہ تو میں ہوں مگر اللہ کی مخلوق ان کی دسترخوان پہ جمع ہوئی پڑی ہے، اللہ کی مخلوق ان کی طرف کھینچے چلی جا رہی ہے۔ تو بلا شبہ ان بزرگوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ سوشل ورک کیا۔ جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا انہیں اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر عزت کے ساتھ کھلایا، جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی اپنی خانقاہوں میں ان کو رہنے کی جگہ عطا فرمائی ہے، جن کی کوئی عزت اور تعلیم دینے والے جن کو کوئی نہیں تھا اپنے درس میں بٹھا کر ان کو تعلیم عطا فرمائی ہے، جن کو کوئی ادب سلیقہ نہیں آتا تھا زندگی گزارنے کا اپنی بارگاہ میں بٹھا کر ادب اور سلیقہ سکھایا، انہیں ایک بھرپور تربیت کا سامان مہیا کیا۔ اور پھر ان کی تربیت کے اثرات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ حضور خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ ہم کہیں گے یہ تو 90 لاکھ ہوئے جو لوگوں نے شمار کی ہوں غالباً، 90 لاکھ، لیکن آپ کی تعلیمات کا اثر دیکھیں آج بھی بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام کی روشنی سے یہ منور ہے یہ علاقہ حضور خواجہ صاحب کی برکتوں سے ہے۔ یہ سارے کے سارے اجداد جتنے ہمارے گزرے اسلاف گزرے حضور خواجہ صاحب کی کرم نوازی ان کے پر ہوئی، اور یہ سارا کا سارا کیسے ہو کہ وہ جو سینکڑوں خداؤں کے سامنے سر جھکانے والے تھے، آپ نے براہ راست دعوت توحید دے کر خدا کے سامنے نہیں بلایا بلکہ ان کی ضروریات کو پورا کر کر یہ بتایا کہ دیکھو اللہ کا ایک بندہ تمہاری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، ضروریات کو پورا کر کر وہ خدا نہیں بنا بلکہ وہ بھی خدا کا بندہ ہے، اور تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اس خدا کے بندے بنو، وہ تمہاری ضروریات کو پورا کر دے گا۔ تو ہمارے بزرگوں کا بنیادی طریقہ یہ رہا کہ وہ سوشل ورک کرتے رہے، ضروریات کو پورا کرتے رہے،
اور اپنے گھرانے سے، اپنے آستانوں سے، اپنی خانقاہوں سے بس بانٹتے ہی رہے. لا طمع لا منع لا جمع، یہ ان کا طریقہ کار رہا. جو بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے بندوں کی طرف سے ان کے پاس آیا، اپنے پاس کبھی جمع نہیں کیا بلکہ اللہ کی مخلوق میں ہی لوٹا دیا. دیکھیں ایک طرف تو خرچ کرنے کا طریقہ یہ نا کہ میرے پاس اضافی ہے تو میں آپ کو دے دوں. میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، مجھے ایک ہی روٹی کی بھوک لگی ہے، ایک میں نے بولا بھائی آپ دے دو، جو اضافی تھی کیا ہوگا، ضائع ہو جائے گی، لے لو. ایک طرف تو تقسیم کرنا یہ ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس اضافی ہے تو اس اضافی میں سے کسی کو دے دیں، اپنی ضرورت کا سامان اپنے پاس رکھیں. لیکن در حقیقت اللہ کی محبت میں تقسیم کرنا تو یہ ہے کہ جو خود کو ضرورت ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. تو صحابہ کرام کے اندر بھی ہمیں کیفیت نظر آئی کہ جو چیز ہمیں ضرورت تھی لیکن ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم نے اس کو عطا کر دی. اولیاء کاملین کی سیرت کے اندر، سلف صالحین کی سیرت میں یہ بات نظر آئی کہ اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم کیا. تو الحمدللہ ہمارے پاس جو اپنی ضرورت کا سامان ہے وہ ٹھیک ہے ہم اپنے پاس رکھیں، اپنے اہل خانہ بچوں کے لیے رکھیں، لیکن کچھ اگر اضافی سامان ہے، گرم کپڑے ہیں، وہ بھی ہم دوسروں کو، اپنے قریب کے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں. اور دور دراز علاقے جہاں موبیلائز نہیں ہو سکتے، ہم خود نہیں جا سکتے، ان لوگوں تک اگر ہم نے سامان پہنچانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت پر اپنے بھائیوں کی ضرورت کو مقدم کرتے ہوئے دست تعاون دراز کریں اور اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کی مدد کر سکیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اچھا ہمارے یہاں جو ہے وہ تو حل میں مزید والا معاملہ ہے کہ اور آ جائے، لا طمع لا منع لا جمع جو آپ نے فرمایا. ہمارے یہاں جو صورتحال ہے وہ کیفیت الگ ہے کہ ایک جیکٹ ہے تو 4 اور ہونی چاہیے مختلف ڈیفرنٹ کلرز میں. اچھا ایک شلوار قمیض ہے تو ایک سے زائد ہونے چاہیے، ایک سویٹر ہے تو بہت سارے ہونے چاہیے. یہ ہمارے یہاں جو بہت ٹرینڈ چل پڑا ہے، اور اس حوالے سے جب ہم اپنی ضرورت کو ایثار نہیں کرتے دوسرے مسلمان، ہم کیوں نہیں پڑھتے تاریخ اسلام، اور کیوں نہیں اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا کہ عہد مواخات آپ دیکھ لیں. قریش آ رہے، حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آنے والے مہاجرین جو ہیں مکے سے، وہ تو تاجر تھے بنیادی طور پر، اور جہاں آ رہے تھے وہ زراعت پیشہ تھے، مدینہ اہل مدینہ جو ہیں. تو وہ جب آئے انصار کے پاس تو انہوں نے وہ تاریخی ایثار کیا کہ پوری تاریخ عالم میں اس کی دوسری نظیر نہیں نظر آتی کہ عہد مواخات ایک ایسا جس میں ایثار ہی ایثار نظر آتا ہے. قربانی ہی قربانی، کس کے لیے؟ مسلمان بہن بھائیوں کے لیے. یہ جذبہ جو ہے مسلمانوں میں، اور یہ نبی کریم علیہ السلام ہی کا کام ہے، اور کوئی لیڈر دنیا کا یہ کام کر نہیں سکتا کہ اس قدر ایسے جوڑ دے کہ لوگ ایک دوسرے کو بھائی بنا لیں. اور یہ عہد مواخات اس کا ایک ہمارے سامنے بہت ہی واضح تصویر ہے. کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ آج ہمارے ہاں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زائد رکھنے کو بہت زیادہ اہمیت دیکھتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے اس میں سے دینے کو ہم سمجھتے ہیں جیسے چلا یہ تو ہمارے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا، یہ تو ہماری صف میں کھڑا ہو جائے گا، جیسے ٹھیک ہے اس کو اچھا مانگنے، اس کو وہیں رہنا تو تھوڑا دے دیا جا. کیا فرمائے گا اس حوالے سے، یہ جو کیفیت ہماری کیوں ہے؟ بات یہ ہے مال سے محبت اللہ نے فطرت میں ڈالے ہوئی، لیکن اللہ نے یہ بھی حکم دیا جب تمہیں مال مل جائے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم دوسرے مسلمان بھائی کو ایک ایسا کاروبار کر کے دے دیتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر یہاں پر راشن دیا جاتا ہے، کہیں کاروبار بھی کھلا جاتا ہے، آپ اس کو مالدار کر دیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے، خود کفیل ہو جائے، خود کفیل ہو جائے. یہ اسلام کا نظام ہے، اور یہ اسلام کے نظام کو ہم نے سمجھنا ہوگا. دوسری شے جو اللہ کے رسول کی حدیث، آپ کی پوری بات اسی میں پوری ہو جائے گی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بکری ذبح فرمائی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد گوشت گھر بھیجا. میں نے گوشت بانٹنا شروع کر دیا اور ایک دستی رکھ لی کہ اللہ کے رسول کو دستی بڑی پسند ہے. تو اللہ کے رسول جب حجرے میں تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا بچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ایک دستی بچا لی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ بچا یہ نہیں ہے، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، تقسیم کر دیا. واہ واہ، جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ بچا ہے، یہ بچا نہیں ہے. تو ہم جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے دے رہے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم کم پیسے ہو رہے ہیں ہمارے، لیکن یہ یاد رکھیے گا برکت اسی میں آتی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھ جائے، عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو صدقہ و خیرات کرو. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت اچھی بات. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری اسد الحق. ہر وقت
تصور میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اب بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے۔ وہ شمع حرم جس منور ہے مدینہ، وہ شمع حرم جس منور ہے مدینہ، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے۔ جس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، جس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، وہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، وہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، کہ منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے، بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے۔ واہ کیا کیا، وہ شمع حرم جس سے منور ہے مدینہ، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، بے تاب نگاہی بھی، حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا، حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا، اے سجدہ گزارو یہ در مصطفی ہے، اے سجدہ گزارو یہ در مصطفی ہے۔ اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے۔ حضرت سید اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے قاری اسد الحق۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔